شیر افضل مروت صاحب کو شو کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور یہ عمر ایوب سیکرٹری جنرل ہیں ان کی طرف سے جاری کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسے بیانات دیے جس سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا اور آپ کے بیانات پارٹی کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے اور عمران خان صاحب جو کہ بانی چیئرمین ہیں ان کے واضح احکامات کے باوجود ان کے منع کرنے کے باوجود آپ نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے اور آپ کے کردار سے پارٹی اور ارکان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ شیر افضل مروت سے 3 روز میں وضاحت طلب کی گئی ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے۔ آپ نے جواب نہ دیا یا مطمئن نہ کر سکے تو پارٹی ڈسپلن کے تحت مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ جی کچھ سیریس اور سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی کافی جگہوں سے چیک کر لیا کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو سعودی عرب سے متعلق جو بیان دیا اور محمد بن سلمان کراؤن پرنس سے متعلق جو بیان دیا وہ کافی ڈیمیجنگ تھا اور وہ اس کا پارٹی کے اندر کبھی بھی اس کا تذکرہ تک نہیں ہوا اور نہ ہی پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے انہیں کوئی ایسی ہدایت دی، نہ اجازت دی، نہ ان کی پالیسی تھی۔ تو پھر کیوں ایسے موقع پر جبکہ ایک عمران خان صاحب اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے اور پاکستان تحریک انصاف اور سعودی عرب کے جو ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے اس کو اس وقت نقصان پہنچایا گیا جب معاملات بہت ہی مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے تھے اور یہ غلط فہمیاں جو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی یہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اس لیے اس کے بعد بھی شیر افضل مروت صاحب نے اس کو بیان کو واپس نہیں لیا بلکہ انہوں نے کہا کہ جی میں آزاد ہوں اور میں جو چاہوں بیان دے سکتا ہوں، لیکن اس کا پھر معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ ہوتا گیا اور اس کے بعد بھی ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب شیر افضل مروت صاحب کو نامینیٹ کر چکے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے طور پہ، لیکن پھر یہ اس طرح کی جو چیزیں آئیں اور اس پہ اب پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ عمران خان صاحب کو بریف کیا گیا ہے اس بارے میں اور یہ ساری باتیں ابھی زیر بحث ہیں۔ بہرحال سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ ہے کہ ایک اور مقدمہ تھا کہ جیل میں قیدی کی سیاسی بات چیت پر پابندی سے متعلق جیل رولز کی شق 265 کے خلاف شیر افضل مروت صاحب کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی اور اسے چیلنج کیا ہوا کیونکہ عمران خان صاحب پہ پابندی لگائی ہوئی ہے احتساب عدالت نے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی اور میڈیا پر پابندی عائد کی ہے کہ آپ نے بھی یہ مقدمے سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنی اور عمران خان صاحب پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، تو اس کو چیلنج کیا تھا اور اس پہ آج حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اور اس حکم نامے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے درخواست کے ناقابل سماعت ہونے کا اعتراض اٹھایا گیا تھا اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے مطابق اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے، لہٰذا یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتی ہے اور عدالتی معاون زینب جنجوعہ کے مطابق اسلام آباد کے قیدیوں کو بھی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں رکھا جاتا ہے اور عدالتی معاون کے مطابق اسلام آباد کی عدالتوں کی جانب سے بھیجے گئے قیدی اسلام آباد کی عدالتوں میں کسٹڈی میں ہوتے ہیں۔ عدالتی معاون نے یہ بھی کہا کہ اڈیالہ جیل کا اسلام آباد سے باہر ہونا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو ختم نہیں کرتا، اس لیے عدالتی معاون اور درخواست گزار وکیل کی جانب سے مزید گزارشات پیش کرنے کے لیے وقت مانگا گیا، لہذا سماعت جو ہے یہ 17 مئی کو دوبارہ ہوگی۔ عمران خان صاحب پہ پابندی لگانے سے متعلق یہ کیس ہے۔ اب آتے ہیں جناب ایک اور خبر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے سعودی ولی عہد کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور اس کے لیے بہت کچھ تیاریاں کی جا رہی تھیں اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں فارم 47 کے انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات منسوخ کر دی تھیں اور پاکستان میں اگلے 1 مہینے تک انہوں نے پاکستان بیرون ملک کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکھی ہوئی تھی اور انتظار کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب کا ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن بھی آ چکا تھا اور یہ نوید سنائی جا رہی تھی کہ بہت جلد ایک بہت بڑا جو ہے سرمایہ کاری آنے والی ہے۔ یہ تقریباً پچھلے 2 سال سے ہم سن رہے ہیں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، پھر 50 ارب، پھر 25 ارب، پھر 1 ارب ڈالر تک آ گئی اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور اب اطلاعات ہیں کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا ہے، مؤخر ہو گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے سفارتی ذرائع نے۔
کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس پاکستان فی الوقت نہیں آ رہے، اور جو مجھے لگتا ہے وہ یہ وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام اور ایک کشیدگی کا ایک نیا طوفان جو کھڑا کیا گیا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ کوئی بھی حکمران ایسے وقت پہ نہیں آئے گا پاکستان، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا دوست ہے اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جن کے سب کے مراسم ہیں، وہ کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا کہ جہاں پہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو اور جہاں پہ سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے آپس میں دست و گریباں ہوں، اور عوام ایک طرف ہو اور وہاں پہ جعلی نظام حکومت قائم ہو، اور وہ جو ہیں وہ آئیں واپس اور وہ آ کے اس جھنجٹ میں پڑیں اور کوئی سرمایہ کاری کریں۔ لہذا یہ سچویشن جو ہے کافی نقصان دہ، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو لہذا محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے جی وہ مؤخر ہو گیا ہے، ملتوی ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اب کیا کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب کچھ اور خبریں بھی ہیں، اور وہ ہے جی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد سرٹیفکیٹ اور مخصوص نشستوں کے حصول کا معاملہ۔ یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں موجود تھا۔ انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے قبول نہیں کیے جا رہے تھے، ان پہ جو فیصلہ ایک حکم نامہ آرڈر آف دا ڈے ہوا ہے جی، اس کے مطابق چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت تھی اور سنی اتحاد کونسل نے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیس فائل کیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد کہ ہمیں سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جا رہا کیونکہ الیکشن کمیشن بدستور تیسرا انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ نیت میں فطور ہے۔ تو لہٰذا الیکشن ایکٹ کی شق 215 کو آئین کے آرٹیکل 17(2) کے برخلاف قرار دینے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں، الیکشن کمیشن، پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان ایڈوکیٹ جنرل کو بھی 21 مئی کے لیے آرڈر 27(a)CPC کے تحت نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق دفعہ 215 کے تحت سیاسی جماعتوں کو انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے۔ سیاسی جماعت کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ جمع نہ کروائے جانے پر انتخابی نشان جاری نہیں کیا جاتا۔ جب کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان جاری نہیں کیا جاتا تو وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی۔ سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان جاری کرنا بین لگانے کے مترادف ہے، جو کہ صرف آئین کی شق 17(2) کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ یہ حکم نامہ ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عدالت کا موڈ کیا ہے۔ اور آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت ایک سیاسی جماعت پر صرف پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی بنیاد پر بین لگایا جا سکتا ہے، لہذا پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور سیاسی جماعت پر بین لگانے کے لیے وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا پڑتا ہے، یہ بھی نہیں ہوا۔ اور درخواست گزار نے یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ سیاسی جماعت پر بین لگانے یا نہ لگانے سے متعلق فیصلہ کرتی ہے، اور الیکشن ایکٹ کی شق 104 کے تحت سیاسی جماعت کو مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانا ہوتی ہے، اور چونکہ شق 215 کے تحت سیاسی جماعت پر بین لگا دیا جاتا ہے، اس لیے وہ جماعت مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے سے قاصر رہتی ہے۔ تو لہٰذا تمام تر فریقین کو 21 مئی کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل کو اور بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور سنی اتحاد کونسل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، تمام پارٹیوں کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے 21 مئی جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے تاریخ۔